کا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں، اگر ہے تو ایک یا دو دلیل سے واضح کرتے ہیں۔ جی دلیل اس نے دینی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے جو حرمت والے رشتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں بتا دیے ہیں کہ یہ رشتے ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے سید اور غیر سید، تو اب جو کہہ رہا ہے نا سید اور غیر سید کی شادی نہیں ہو سکتی، دلیل اس نے پیش کرنی ہے اور ٹائم قیامت تک ہے۔ یہ ایک روایت کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا جو صرف ایک مشورے کی حد تک تھی، سنن ابن ماجہ میں، کہ اپنے کفر میں شادی کرو۔ ہم پلہ لوگوں میں، ہم پلہ میں صرف خاندان نہیں آتا، سٹیٹس بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتی ہے، تو یہ پریفریبل ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیں، ایک سید اور غیر سید کا آپ نکاح کر رہے ہیں، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے، لڑکا جاہل مطلق ہے، تو یہ کوئی کفر نہیں بنے گا۔ اس کا کفر تب بنے گا کہ جب وہ اس کا ہم پلہ ہوگا، سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، خواہ وہ غیر سیدی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل جعلی مسئلہ شیعہ نے گھڑا، اور سنیوں میں بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو گود لے کے تو ہنگامہ کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں ان کا پڑپوتا پیدا کیا، پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ کتاب لکھی کہ جعلی مسئلہ ہے، اپنے پردادے کے خلاف کتاب لکھ دی انہوں نے۔ اور سب سے حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں، خود امام خمینی، ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ غیر سید کی بیٹی لی ہوئی ہے، اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے۔ یہ جعلی مسئلہ بنایا ہوا انہوں نے۔ نماز ہاتھ باندھ کر زیادہ ثابت ہے یا ہاتھ چھوڑ کر؟ بھئی دونوں طریقوں سے کریں، اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ہنگامہ کھڑا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طریقے تو رفع الیدین کے بھی ثابت ہے نا، بخاری میں آیا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا اور مسلم میں آیا کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ تو اس طریقے سے قیام میں اگر کوئی شخص یوں ہاتھ باندھ لیتا ہے یا ہاتھ چھوڑ لیتا ہے تو دونوں طریقے ثابت ہیں۔ زیادہ اور کم والی بات ہی نہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں، اور جو کمفرٹیبل ہے۔ میں یہ کرتا ہوں آلٹرنیٹیولی، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ لیا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی نماز، اس طریقے سے میں آلٹرنیٹیولی کرتا رہتا ہوں۔ اور آپ ان حنفیوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں سینے پہ ہی ہاتھ باندھتی ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے نا یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے کر کے دکھا رہے ہوتا ہے۔ ادھر تو کوئی نہیں بھائی باندھتا، یہ تو سینہ تو نہیں، یہ تو گلا ہے، یہاں پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہونا بے ادبی ہے، تو تمہاری ساری عورتیں بے ادب ہیں، پھر ان سے جتنے بچے تمہارے ہو رہے ہیں وہ سارے بے ادب ہوئے نا، جب ماں ہی ان کی بے ادب ہے۔ تو کتنے جذباتی معاملات میں یہ ٹیکل کرتے ہیں، اور انہیں یہ خود نہیں پتا کہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خام خواہ فتویٰ لیں، اور پھر آپ کو عقلی دلائل دیں گے۔ دیکھیں جی آپ کسی آفیسر کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو آپ ایسے کھڑے ہوں گے، تو تم ایسے کھڑے ہوتے ہو تو لعنت ہے تمہارے اوپر اگر ہاتھ باندھ کے کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہو، یہ تو اللہ کا پروٹوکول ہے۔ اور ویسے مجھے بتائیں آفیسر کے سامنے تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ، کوئی ہاتھ ایسے بندے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ کھولو سیدھی طرح کھڑا ہو، اس طرح کرتے ہیں نا۔ ہاں، لہٰذا اندھا کوئی ہے دلیل دے رہا تھا کہ آفیسر سامنے ان کو تو بھی یار ہاتھ کھول کے جانا ہے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ آپ کے چچا زاد جو ہیں وہ تو ہاتھ اس طرح باندھ کے نماز پڑھتے ہیں شافعی، اور آپ کے جو غیر مقلد ہیں مترے پرا وہ اینج کر کے بندے نے۔ تو ٹھیک ہے، ٹالرنس پیدا کریں۔ قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کیا ماتم کرنا، سگریٹ پینا، دونوں عمل اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف۔ جی ہم نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کیا، میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم ایران نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا، یہ جو چھریاں چاقو مار رہے ہیں، آگ پہ ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک نعت پڑھی جاتی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ جود و کرم کیا نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اس سے مراد تو یہ لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اندر غنا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی مال و دولت آتا تھا وہ آپ اپنے غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد کوئی یہ لے رہا ہے کہ آج جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، نبی الاسلام اپنی قبر اطہر سے یہ ساری کے سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں، تو پھر تو غلط ہے۔ اہل تشیع کے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو قتل کیا گیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جعلی ہے جی، آپ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون؟ لڑکا اور لڑکی کا خاندان کی رضامندی سے نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا دونوں ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ الٹا لٹکا کے دونوں کو مار پڑنی چاہیے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ بھائی رخصتی کیوں ہوتی ہے؟ رخصتی ہوتی اس لیے صحابہ کرام کے، خود نبی علیہ السلام کا بھی 3 سال تک نکاح رہا ہے۔ یہ تماشے لگانے بند کریں،
یہ اس طرح کے جو معاملات آپ کرتے ہیں نا، پھر بعد میں ایک دوسرے کو آن بھی نہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. جی بیوی ہے تو گھر لے آؤ نا یار. ناف سے گھٹنے تک ستر قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جی اجماع ہے اس کے اوپر کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جو ہے وہ ستر کے اندر آتا ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ران جو ہے یہ ستر کے اندر شامل ہے. تو اور باقی یہ شرمگاہ تو ہے، وہ تو قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی تو ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے اور انہوں نے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا. تو شرمگاہ کو چھپانے کا ذکر قرآن میں اور بخاری میں ہے کہ ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے گھٹنوں تک. تو یہ سارا کچھ موجود ہے. بازو پر ٹیٹو کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، غلط ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو دانتوں میں گیپ بنواتے ہیں اور جو گندواتے ہیں، یہ ٹیٹو بنواتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے. یہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور چہرے کے جو بال اکھاڑتے ہیں ان کے اوپر. تو اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے بنوا لیے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ بنے رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کو زخم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معافی مانگ لینا کافی ہے. باقی وہ غلطی سے اس وقت معاملہ ہو گیا. میرے گھر والے میرے مخالف ہیں دین کے حوالے سے. بہت اچھی بات ہے. حل بتائیں کیا؟ سب سے پہلے شکر ادا کریں، آپ بھی صحابہ کرام کی صف میں آخری نمبر پہ جا کے شامل ہو جائیں گے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل. اور دوسرا یہ ہے کہ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور میرا انٹرویو مجلس 50 وہ دیکھ لیں. میں نے جتنی زندگی میں گدڑ سنگیاں سیکھی تھی دعوت کے حوالے سے وہ اس میں سکھا دی ہیں کہ آپ نے بات کیسے پہنچانی ہے. کیا ہمیں اس شخص سے نکاح کرنا چاہیے جو آپ کو پسند ہو یا اس سے جس کو آپ پسند ہیں؟ واہ جی، دونوں سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں، دونوں ایک دوسرے کو پسند ہو تو پھر کریں. اگر کسی کا شوہر زندگی میں کچھ پراپرٹی دے جائے اور اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو کیا اس کی بیوی اور شادی کر لے اور اس سے پہلے شوہر والے حصے میں حقدار ہے؟ ہاں، تو وہ اس سے تو اس کو 1/8 حصہ ملنا ہے نا، جو ملنا ہے وہ تو اس کی وہ مالکن ہے نا. دوسری شادی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسے جو حصہ ملا ہوا ہے. ہاں، اگر پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی پھر آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہا. اگر وہ آپ اس کی بیوہ ہیں تو آپ کو وہ قرآن نے آپ کو حق دیا، وہ آپ کو حصہ ملنا ہے. اسلام نے عورت کو کس طرح کے پردے کا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے جی. حجاب لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. ولیمہ رخصتی کے کتنی دیر بعد کرنا جائے؟ جب مرضی کر لیں لیکن جلدی کر لیں. باقی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تعلق قائم ہونا ضروری ہے، تعلق قائم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ صرف خلوت ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی علیحدگی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، آگے کوئی معاملہ چلا یا نہیں چلا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد وہ ڈکلیئر کریں گے کہ بھئی یہ 2 میاں بیوی ہیں، اس کے لیے ولیمے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. جنت میں جہاں مردوں کو حوریں ملیں گی اس کے برعکس عورتوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے. آپ مرد ہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. رہی عورتیں تو ہمارا کلپ دیکھ لیں، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. اکثر لوگ پیروں میں گھنگرو ڈال کر ناچتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ولی اللہ ہے نا. اور جو ان سے بڑے ولی ہیں وہ سوٹیں لگاتے ہیں بیٹھ کے. ظاہر ہے جی یار، اب اگر بابا نچ کے مرشد منا رہا ہے تو ولی اللہ ہے نا. آپ نے ہمیں بتایا تھا نا. تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے پرچی آئی تھی نا کہ اولیاء اللہ کے آپ اتنے خلاف کیوں ہیں، یہ ہے جی وجہ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ صرف اولیاء ہیں یا اولیاء الشیاطین ہیں. اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو آپ کو اللہ رسول کی بات بتائیں گے. بابا بلے شاہ کون تھا اور وہ کیوں ناچتا تھا؟ ادو پوچھو جا کے، میرا کیا لینا دینا. نچیا ہوا ہے تو دسا میں. یہ جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں اور ہرا سرخ دھاگے پہنتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ تعویذ کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے جی. تعویذ وہی ہیں جو آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے تعویذات. آخری 3 صورتیں صبح و شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے دم کرنا ہے، یہ ثابت ہے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں. سورہ شعراء میں ہے کہ شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. ان سے مراد لوگ کون ہیں؟ مثال کے طور پر علامہ اقبال، یہ دوسرے عام شاعر. تو ساتھ ہی لکھا ہوا نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان شعراء کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسکلوڈ کیا ہے سورہ شعراء میں. شاعری سے متعلق 15 احادیث میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. پوئٹری ان اسلام، میوزک ان اسلام. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر تھا، آپ نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار مجھ سے سنے. تو جو اچھی شاعری ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری اچھی ہے اسے ہم پسند کرتے ہیں. جو انہوں نے ویسے کوئی وہ جدھر بھی گئے ہیں اس کی شان میں کوئی نہ کوئی نظم انہوں نے کیا ہی دے دی ہے. یہ اکثر آپ کو وہ صوفیاء کہیں گے کہ وہ انہوں نے مجدد الف ثانی کی شان میں پورے اشعار کہہ دیے تھے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جسے کیا بر وقت خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال تو بڑی تعریف کر کے گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں
بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دے ہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو کافر کی بھی ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں. باقی ڈاکٹر اقبال نے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ جس سے وہ امپریس ہوئے تھے اس کی تعریف کی ہے. لینن کی قبر پہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے پوری نظم اس کی شان میں لکھ دی ہے. جو کمیونزم کا سمجھ لے بانی تھا رشیا میں، اسی طریقے سے کارل مارکس کے لیے تو انہوں نے یہ جملہ بول دیا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے، ڈاس کیپیٹال. اب یہ بات کوئی ہمارے جیسا بندہ کرے تو یہ کہیں گے یہ تو کفر بول دیا. تو ڈاکٹر اقبال نے تو کہا کہ جو کارل مارکس ہے وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے بغل میں کتاب ہے، اور کتاب پیغمبروں کو دی جاتی ہے، وہ بغیر پیغمبری والا جو ہے کتاب رکھنے والا انسان ہے. تو وہ ہر ایک کی تعریف اس طرح کر دیتے تھے. ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں، جو اس کی باتیں ٹھیک ہے بس وہی لیا کریں. آپ بس وہی پڑھا کریں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. جو یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی محمد کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے وفا ہوتے ہیں، بس صرف شعر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو میں بولا تھا شراب پینا حرام ہے لیکن شراب ناپاک نہیں. ہاں جی، وہ شراب اس اعتبار سے ناپاک نہیں کہ کپڑوں پر لگ جائے. جو یہ کہہ رہے ہیں ناپاک ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے. بہتا ہوا لہو بھی پینا حرام ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو پاک ہے. اس کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر میں نے تفصیل سے بولا ہے. دلیل اس نے پیش کرنی ہے جس نے کہنا ہے کہ یہ کپڑوں کو ناپاک کرتی ہے. پینا حرام وہ ثابت ہے، کپڑوں کو لگنے سے یہ سب کا اتفاق ہے کہ نہیں، اسی لیے سارے پرفیوم استعمال کر رہے ہیں. مولوی تو پوری شیشی خالی کر کے آمدہ جائے. عورت کا مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہے بشرطے کہ وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں، راستے میں بھی حالت امن ہو، وہاں پہ بھی کوئی ایشوز نہ ہو جو کہ ہیں. اگر یہ آپ یورپ اور امریکہ یا سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں تو میرے بھائی یہاں تو بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتوں کو آپ نے کہا مسجد میں بھیجنا ہے. ہاں الا یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جہاں بڑی گیدرنگ ہے اور کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی جو کیمرے کا فتنہ ہے نا جی، اس نے بہت عذاب کھڑا کر دیا. وہ CCTV کیمرے نہیں لگے ہونے چاہیے. انہوں نے تو سیکیورٹی کی نیت سے لگائے ہوں گے بہانہ کر کے انتظامیہ نے، اور مولوی سے اپنے مسئلے بھی کوئی حل کرتا ہوگا. ملوکیت اور جمہوریت کو خلافت میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے خلافت کے قیام کے لیے؟ جی ہم وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیوز موجود ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.